الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم عزیز و بھائیو، اللہ کی نعمتیں اپنے بندوں پر بے شمار ہیں۔ اللہ کی نعمتیں بندوں پر دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور اخروی نعمتیں بھی ہیں۔ اللہ کی جو اخروی نعمتیں ہیں، ان اخروی نعمتوں میں سے ایک اہم نعمت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندے کو اپنی بندگی کا حکم دیا اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ نے جن عبادتوں کا حکم دیا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، حج ہے وغیرہ، یہ سب بندگی کی صورتیں ہیں۔ اللہ نے عبادات کا حکم دیا، یعنی اپنی بندگی کا حکم دیا، اور اپنی بندگی کی اللہ نے بندے کو توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کی اخروی نعمتیں ہیں۔ جو ماہ مبارک رمضان کا مہینہ شروع ہوا اور اس مبارک مہینے کے روزے اللہ نے اپنے بندوں پر فرض فرمائے، یہ ادائے بندگی کی ایک صورت ہے۔ اللہ نے اپنی بندگی کا حکم دیا ہے اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کیوں ہے؟ اللہ کی نعمت اس لیے ہے کہ عبادت، چاہے کوئی سی بھی عبادت ہو، اس عبادت کا اللہ نے جو حکم دیا تو اس کا نفع اللہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کا فائدہ اور نفع خود بندے کے لیے ہے۔ اللہ تعالی شانہ تو بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے۔ اللہ تعالی شانہ ہماری عبادت کا محتاج نہیں، ہمارے ایمان کا بھی محتاج نہیں ہے، ہماری نماز کا بھی محتاج نہیں، ہمارے روزوں کا بھی محتاج نہیں ہے، ہمارے صدقے کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے ان عبادات کا جو اپنے بندوں کو حکم دیا ہے، اس میں خود بندوں کا فائدہ ہے اور بندوں کا نفع ہے۔
اس کی شان تو شان بے نیازی ہے، اس کی شان بے نیازی کا بیان ایک حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حق تعالی شانہ کا فرمان نقل فرمایا، حدیث قدسی جسے کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، لو انا اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلک فی ملکی شیئا۔ تمہارے اولین والآخرین، تمہارے انسان اور جنات سب کے سب نہایت تقوی والے ہو جائیں، سب کے سب بہت بڑے متقی ہو جائیں، سب ایمان لے آئیں، سب اعمال کے اندر مشغول ہو جائیں اور بہت بڑے پرہیزگار اور بہت بڑے عبادت گزار، بڑے متقی بن جائیں۔ اللہ تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ اس سب کی وجہ سے میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنسَكُمْ كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ مِن مُلْكِ شَيْئًا أَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ اسی طرح سے اس کا برعکس، تمہارے اولین والآخرین، تمہارے انسان اور جنات سب کے سب کفر میں مبتلا ہو جائیں، الیاذ باللہ، اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں، اللہ تعالی شانہ کی رات دن نافرمانی کرتے رہیں، فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو جائیں، ما نقص من ملکی شیئا، تو تمام لوگوں کے کفر میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے، شرک میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے اور تمام لوگوں کے فسق و فجور میں مبتلا ہو جانے کی وجہ سے میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ وہ تو بے نیاز ہے، وہ تو ہماری عبادت کا محتاج نہیں، نہ وہ ہمارے روزے کا محتاج ہے، نہ نماز کا محتاج ہے، نہ ہماری تلاوت کا محتاج ہے، نہ ہمارے ذکر کا محتاج ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے ہم لوگوں کو جن عبادات کا حکم دیا ہے، جن عبادات کا اللہ نے ہمیں مکلف بنایا، یہ اللہ کی ہمارے اوپر نعمتیں ہیں، اس میں خود ہمارا نفع ہے، ہمارا فائدہ ہے، اللہ کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ نے فرض فرمائے، اس میں خود بندوں کا نفع ہے، بندوں کا فائدہ ہے۔ کیا فائدہ ہے؟ خطبے کے اندر جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، تلاوت کی، اس میں اللہ تعالی شانہ نے اس ماہ مبارک کے روزوں کے فائدے کو بیان فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں اور امم سابقہ اور پہلی امتوں کے اندر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لیکن ان کے لیے تفصیلات دوسری تھی، خاص اس تفصیل کے ساتھ کہ یہ ماہ مبارک رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزوں کا فرض ہونا، یہ ہماری امت کے اندر اس کا حکم ہے، لیکن نفس روزوں کی فرضیت پہلی امتوں کے اندر بھی رہی ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ روزے اللہ تعالی شانہ نے کیوں فرض فرمائے ہیں؟ ان روزوں کے فرض فرمانے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اللہ کی منفعت تمہارے روزوں سے وابستہ نہیں ہے، اللہ تعالی شانہ کا نفع اس میں کچھ نہیں ہے، خود تمہارا نفع ہے، تمہاری منفعت ہے، تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ وہ فائدہ یہ ہے، یہ روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، یہ رمضان کے روزوں کا ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالی شانہ نے
خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا روزے اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے، تمہارے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کی خشیت پیدا ہو جائے، اور اللہ کے اس خوف اور خشیت کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، یعنی تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ، اللہ کی عبادت، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جاؤ۔ یہ ترتیب ہے لعلکم تتقون۔ تقوی کے دو معنی اصل میں آتے ہیں، ایک معنی آتے ہیں ڈرنا، خوف، خشیت، اور ایک معنی آتے ہیں احتیاط کرنا، پرہیز کرنا۔ یہ لفظی اعتبار سے تقوی کے دو معنی آتے ہیں، لیکن دونوں کا ماحصل ایک ہی ہے، ایک مبدا ہے اور ایک منتہا ہے۔ تقوی کا مبدا یہ ہے کہ بندے کے قلب میں اولاً اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، یہ ہے تقوی کی ابتدا، اور ابتدائی معنی بندے کے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، اللہ کی عظمت پیدا ہوتی ہے، اس کی عظمت شان اور جلالت شان کا استحضار ہوتا ہے۔ یہ تقوی کے ابتدائی معنی ہوئے۔ اس کے بعد میں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ پرہیزگار بن جاتا ہے، یعنی تقوی کے آثار بندے کی زندگی میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اس کا نتیجہ اللہ کے خوف کا، اللہ کی خشیت کا جو قلب کے اندر پیدا ہوا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے یہ اعضاء، جوارح سب اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے ہو جاتے ہیں۔ یہ تقوی کے انتہائی معنی ہوئے۔ بہرحال تو روزے کا اور روزوں کے فرض فرمانے کا مقصد اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا، یہ روزے کوئی ہمارے فائدے کے لیے نہیں ہیں، ہماری کوئی منفعت اس میں وابستہ نہیں ہے، وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ منعم حقیقی ہے، وہ تو نعمتوں کا تمہارے اوپر فیضان کرنے والا ہے۔ منعم حقیقی اسے کہا جاتا ہے جو بغیر کسی غرض کے کسی کو نعمت دے۔ نعمت دینے والے کی اس میں اپنی کوئی غرض وابستہ نہیں، اپنا کوئی منفعت، اپنا کوئی فائدہ وابستہ نہیں۔ وہ جو نعمت دے رہا ہے بغیر کسی غرض کے دے رہا ہے۔ یہ لفظ جو صادق آتا ہے، مفسرین نے فرمایا محض حق تعالی شانہ کی ذات پر صادق آتا ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق اور کائنات میں کوئی کسی کو نعمت دیتا ہے، وہ کسی نہ کسی غرض کے تحت دیتا ہے۔ منعم حقیقی محض حق تعالی شانہ ہے، وہی بغیر کسی غرض کے نعمتوں کا فیضان کرنے والا ہے، نعمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کوئی کسی کو نعمت دیتا ہے وہ کسی غرض کے تحت، کسی مقصد کے تحت نعمت دیتا ہے۔ مثلا آدمی کوئی کسی کو کوئی نعمت دے، ہدیہ دے، تحفہ دے، قرض دے، کوئی بھی احسان کا معاملہ کرے، اس احسان کے بدلے کا یا تو وہ دنیا میں ہی خواہاں ہوگا۔ احسان اس لیے کرتا ہے، کوئی نعمت اپنے بھائی کو دوسرے کو اس لیے دیتا ہے، کسی بھی مخلوق کے ساتھ احسان کا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ دنیا میں ہی اس کا صلہ مل جائے، اور اگر دنیا میں اس کے صلے کا خواہاں نہیں ہے تو کم سے کم آخرت میں اس کے صلے کا اور اس کے فائدے کا طلبگار ہوگا۔ احسان اس لیے کر رہا ہے، صدقہ اس لیے دے رہا ہے، ہدیہ تحفہ اس لیے دے رہا ہے کہ آخرت میں مجھے اس کا اجر اور ثواب مل جائے۔ انسان کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے، احسان کرتا ہے، کوئی فضل کا معاملہ کرتا ہے، یا تو دنیا میں ہی اس کے عوض کا طالب ہوتا ہے یا پھر آخرت میں اس کے عوض کا طالب ہوتا ہے۔ ہر مخلوق کسی منفعت اور کسی نفع کی نیت سے خالی نہیں ہوتی، لیکن حق تعالی شانہ کی ذات وہ منعم حقیقی کی ذات ہے،
وہ اپنے بندوں پر نعمتوں کا فیضان فرماتا ہے، اور اس کی نعمتیں وہ بلا کسی غرض کے اور بلا کسی مقصد کے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بندوں کو جو نعمتیں عطا فرماتا ہے اس میں اللہ کی غرض یا اللہ کی منفعت وابستہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے رمضان کے روزوں کا جو حکم دیا ہے وہ خود بندوں کے فائدے کے لیے دیا ہے، بندوں کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے۔ دوستو، روزہ رکھنے سے تقوی کی صفت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ بس یہ مضمون سمجھانا ہے۔ انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا، اللہ نے انسان کے اندر دو صفتیں رکھی ہیں، دو عنصر رکھے ہیں، دو چیزوں سے مرکب ہے یہ کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے انسان کو پیدا فرمایا، انسان کی تخلیق میں صفت حیوانیت بھی رکھی گئی ہے، اور انسان کی تخلیق میں روحانیت بھی رکھی گئی ہے۔ یہ دونوں عنصر انسان کی تخلیق اور انسان کی پیدائش کے اندر رکھے گئے ہیں۔ حیوانیت بھی انسان کی صرف تخلیق میں ملحوظ ہے، اور روحانیت بھی انسان کی تخلیق میں ملحوظ ہے۔ قدرتی نظام کچھ اس طرح کا ہے کہ جب انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کے پیچھے لگا ہوا ہوتا ہے، اس کا معدہ بھرا ہوا ہوتا ہے، تو اس حال میں حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس انسان سے حیوانیت والے اعمال زیادہ صادر ہوتے ہیں، اور انسان کا نفس انسان کے اوپر غالب ہوتا ہے، برخلاف اس صورت کے جبکہ آدمی کم کھاوے، اس کا معدہ خالی ہو، اور وہ اپنے نفس کے تقاضوں کے خلاف اللہ کے حکم کو بجا لاوے، تو ایسی صورت میں جبکہ معدہ خالی ہوتا ہے اور انسان کم کھاتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کے اوپر روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور پھر روحانیت کو قوی کرنے والے اعمال انسان سے زیادہ صادر ہوتے ہیں۔ یہ ویسے یہ تفصیلی موضوع ہے، لیکن ماحصر اور خلاصہ یہی ہے۔ اللہ نے ملائکہ کو پیدا فرمایا، لیکن ملائکہ کے اندر محض روحانیت ہے، ملائکہ کے اندر حیوانیت نہیں ہے، اس لیے ملائکہ سے محض روحانیت والے اعمال صادر ہوتے ہیں۔ وہ محض اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لگے رہتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، محض اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، وہ نافرمانی اللہ کی نہیں کرتے، اس لیے کہ ان کے اندر حیوانیت کا عنصر نہیں ہے۔ اللہ نے اس انسان کو پیدا فرمایا، اس انسان کی تخلیق سے نظام کائنات کو چلانا بھی مقصد ہے، اس لیے اللہ نے انسان کی تخلیق کے اندر کئی عنصر رکھے ہیں، حیوانیت کا بھی عنصر رکھا ہے اور روحانیت کا بھی عنصر رکھا ہے۔ جب آدمی روزہ رکھتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے، تو اس حالت میں روحانیت انسان کے اوپر غالب آتی ہے، روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے، اور روحانیت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے انسان کا نفس مغلوب ہو جاتا ہے۔ اب یہ حالت ایسی ہو گئی، یہ کیفیت ایسی ہو گئی کہ اگر اس حالت اور اس کیفیت سے آدمی کام لینا چاہے تو بہت بڑا متقی بن سکتا ہے۔ اس وقت میں جبکہ معدہ بھرا ہوا ہو، انسان کھا رہا ہو، پی رہا ہو، اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کر رہا ہو، اس وقت میں حیوانیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اطاعت پر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔
لیکن جس وقت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس نے کھانا پینا اور اپنے نفس کی خواہشات کو ترک کر دیا، اب اس حال میں جو غلبہ ہوتا ہے وہ روحانیت کا غلبہ ہوتا ہے۔ اس حالت سے اگر آدمی کام لینا چاہے تو پھر بہت بڑا متقی بن جاتا ہے۔ اس لیے روزے کی حالت میں آدمی تقوی اختیار کرے، یعنی وہ گناہوں سے بچنے کی مشق کرے تو گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ دوستو یہ وجہ ہے لعلکم تتقون، اللہ نے روزہ اس لیے فرض فرمایا تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے، تمہارے قلب کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو۔ معدہ خالی ہونے کی وجہ سے اور روحانیت کا غلبہ ہونے کی وجہ سے تمہارے قلب میں رقت پیدا ہوگی، اللہ کا خوف آئے گا، اللہ کی خشیت آئے گی، اور اس کے نتیجے میں پھر تقوی اختیار کرنا، گناہوں سے بچنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ لیکن دوستو کہنے کا، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حالت سے فائدہ آدمی جب ہی اٹھا سکتا ہے جبکہ اس مقصد کو سمجھے اور اس کی نیت کرے۔ اگر خدا نہ کردہ اس مقصد کو مستحضر نہیں کیا اور اس کیفیت سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس کی نیت ہی نہیں کی، تو پھر حال یہ ہو جاتا ہے کہ رمضان اور غیر رمضان، روزے کی حالت اور غیر روزدار کی حالت دونوں برابر ہو جاتی ہے۔ آج ہم لوگوں کا حال کچھ ایسا ہی ہو گیا ہے، ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے لیکن ہماری زبان سے جھوٹ بھی نکل رہا ہوتا ہے، ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے لیکن ہم غیبت کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں، ہمارا روزہ بھی ہوتا ہے اور ہم بد نظری کے اندر بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے تو تقوی کہاں آیا؟ ہمارے دل میں اللہ کا خوف کہاں پیدا ہوا؟ دیکھو، غور کرو، غور کرنے کی چیز ہے۔ روزے کی حالت میں 3 چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا، بیوی سے جمع کرنا حرام ہو گیا۔ یہ اسی کا نام روزہ ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے نیت کے ساتھ صبح سے شام تک آدمی کھانا پینا اور جمع کو ترک کر دے، یہ روزہ ہے، اس کا نام صوم ہے۔ تو کھانا پینا اور بیوی سے جمع یہ روزے کے علاوہ میں جائز تھا، روزے کی حالت میں یہ حرام قرار دے دیا گیا۔ اور جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور بہتان باندھنا، کسی کو ایذا اور تکلیف کی بات کہنا اور بد نگاہی کرنا، یہ سارے امور ایسے ہیں کہ یہ روزے سے پہلے بھی حرام تھے اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہیں۔ تو ہم لوگوں کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جو چیز عارضی طور پر حرام ہوئی روزے کی حالت میں اس کا تو اہتمام کرتے ہیں، اور جو ہمیشہ سے حرام ہے، روزے سے پہلے بھی حرام ہے اور روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، اس سے پرہیز نہیں کرتے۔ تو یہ ہمارا ظاہری روزہ تو ہو گیا، نام کا تو روزہ ہو گیا، لیکن ہمارے روزے میں قوت نہیں آئی، ہمارے روزے میں روحانیت نہیں آئی، ہمارے روزے میں تقوی نہیں آیا، اس روزے کے نتیجے میں ہمارے دل میں اللہ کا خوف نہیں آیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ماحصل بتا دیا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو آدمی روزہ تو رکھ رہا ہے، کھانا بھی چھوڑ رہا ہے، پینا بھی چھوڑ رہا ہے، اپنے نفس کے تقاضوں کو بھی دبا رہا ہے، لیکن جھوٹ کو ترک نہیں کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، غیبت بھی کر رہا ہے اور جھوٹ کے تقاضوں پر عمل بھی کر رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ایسے شخص کے روزے کی حاجت نہیں، اللہ کو ایسے روزے کی حاجت نہیں۔ وہ کھانا پینا چھوڑ دے، بھوکا رہے، تو اس بھوکا رہنے سے اور روزہ رکھنے سے فائدہ نہیں، یعنی مکمل فائدہ نہیں۔ یہ نام کا روزہ ہوا، روزے کی صورت ہوئی، روزے کی حقیقت حاصل نہیں ہوئی۔
روزے کی حقیقت تو جب حاصل ہوگی ہم روزے کے مقصد کو سمجھیں. اللہ نے فرما دیا لعلکم تتقون، روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے، اس روزے کے نتیجے میں تم جو روحانیت تمہارے اوپر غالب آئی ہے، روحانیت کی جو کیفیت تمہیں حاصل ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ کا خوف تمہارے دل کے اندر آئے اور اس کے نتیجے میں تمہاری زندگی میں تقوی کے آثار پیدا ہو جائیں. جب ہے کہ روزے کی حقیقت تمہیں حاصل ہوئی، اس روزے سے تم نے روحانیت کو اپنی قوی کیا اور زندہ کیا. اللہ تعالی شانہ ہمیں حقیقی روزہ عطا فرمائے، اس کے برکات، اس کے ثمرات اللہ تعالی شانہ ہمیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.